بتا دو کہ زنا حرام ہے. یعنی زنا کا حرام بتلانا تعلیم نہیں ہے، اس کے دل میں زنا کی نفرت پیدا کرنا تعلیم ہے. جی ہاں، جو صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. صحبت اصل چیز ہے، صحبت اصل چیز ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، سید القرآن، اور فرماتے ہیں کہ دونوں قرآن غلط پڑھ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں غلط پڑھ رہے ہیں. ظاہر بات ہے ابی بن کعب کسی کے قرآن کو غلط کہہ رہے ہیں تو غلطی ہونا چاہیے ان کے خیال میں، اس لیے کہ وہ سید القرآن ہیں، یہ عام لوگ تھے. ان کو دونوں کو پکڑ کے آگے پاس لے گئے، کہا یہ بھی غلط پڑھ رہا ہے، پانی بھی غلط پڑھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دونوں سے سنا، دونوں سے قرآن سنا، اور دونوں کے قرآن کے سن کر دونوں کی تحسین فرمائی، بھی اچھا پڑھ رہے بھی اچھا پڑھ رہے. حالانکہ وہی نے کہا کہہ رہے ہیں کہ دونوں غلط پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی پر وحی ہو رہی ہے قرآن کی، وہ دونوں کی تفسیر فرما رہے ہیں، دونوں کی تقسیم فرما رہے ہیں. وہی میں نے کہا کہتے ہیں میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا فتنہ پیدا ہوا. آپ سوچیے، میرے دل میں آپ کو جھٹلانے کا فتنہ پیدا ہوا، اور زمانہ جاہلیت کی تقدیر سے بھی زیادہ سخت فتنہ پیدا ہوا. سوچیے آپ ساتھ ہی بات بیٹھیں، پکڑ میرے دل نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کو کفر و معاشر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھٹ گئے. آپ سمجھ گئے کہ اس وقت سید القراء کے دل میں فتنہ پیدا ہو گیا ہے شک و انکار کا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا، میرا سر سے لے کے پیر تک پسینہ پسینہ ہو گیا، اور کہتے ہیں ابن کعب کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. میرے جان یقین کا حال یہ ہو گیا اس وقت آپ کی صحبت سے اور آپ کے ہاتھ رکھنے سے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. آپ فرمایا وہی جب دیکھا کہ وہی کا دل اس طرح سے صاف ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی ذات کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو گیا، تو میں نے کہا تو وہی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہی میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری امت تو امی ہے، اگر ایک طرح سے قرآن پڑھنا لازم ہو گیا سب کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے 7 طرح پڑھنے کی اجازت دے دی، اور وہی یہ بھی ٹھیک پڑھ رہی ہے، یہ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے. یہ میں مثال آپ کو دے رہا ہوں. جی ہاں، اصل سے رجوع کی ضرورت ہے، اصل سے رجوع کی ضرورت ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ اصل کی طرف ہر زمانے میں اصل کی طرف متوجہ کیا جائے معترض کو کہ آپ ہاں اصل سے آپ رابطہ کیجیے اور اصل کی طرف جائیے. جی ہاں، اسے میرا ایک نظریہ ہے، اور میں اس نظریے پر مطمئن بھی ہوں اور اس نظریے پر قائم بھی ہوں. میں نظریہ یہ ہے کہ کتابیں عوام کے لیے نہیں، کتابیں علماء کے لیے، کتابیں علماء کے لیے ہیں، علماء عوام کے لیے. یہ میرا نظریہ ہے، سچی بات ہے. عوام میں نہ رغبت ہے نہ استعداد. کتابیں علماء کے لیے، کتاب نہیں پر نازل کی جاتی ہے، وہ اس کتاب سے عمل کر کے دکھلاتے ہیں، اس کتاب سے وہ عمل کر کے دکھلاتے ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، یہ نماز عملی نماز ہے. آپ اس نماز کا حکم دے رہے ہیں جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس نماز کا حکم ان کو دے رہے ہیں جو آپ کی نماز کو دیکھ رہے ہیں. نماز کے طریقے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، عملی نماز دیکھ رہے ہیں. نماز کی کوئی تحریری شکل میں نہیں دیکھ رہے ہیں نماز کو، وہ نماز عملی نماز آپ کی دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات سے لے کر قیامت تک آنے والے علماء وہ آپ کے مسلح پر ہیں، اور آپ کی نیابت میں ان کی ذمہ یہ ہے کہ وہ عملی نماز پیش کریں. کتابیں، مسائل، استنباطات، اس کے طریقے، علماء کی جو خدمات ہیں، خدا کی قسم اس سے تو ذرہ برابر کبھی
بے رغبتی یا اس سے کا انکار اس کا تو تصور ہی نہیں ہے. تو آدمی کے اپنے اپنے خیالات ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے خیالات ہیں، ہر ایک اپنے خیال میں آزاد ہے. ہمارے یہاں ایسی کوئی قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم تصنیفات کا اور حدیث کا اور تدوین کا اور جو ہے تعلیم کا انکار کریں. اتنا ممکن بات ہے. وہ تو ایک مستقل ایک شعبہ ہے. البتہ یہ بات ضروری ہے، یہ بات ضروری ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان کوئی رسالہ، کوئی شکل، کوئی اعلیٰ کوئی رسالہ عوام کے علماء کے درمیان حائل ہو. یہ میں کہتا ہوں اس سے نہ تعلیم ہوگی نہ تربیت. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے خود تعلیم دینی. آپ کی اصل سنت ہے خود تعلیم دینی، اور خود تعلیم دینے کو آپ نے ایسے موقع پر نہیں ملتی ہے تاکہ آپ کے علماء صحابہ وہ بھی اس کا اہتمام کریں. آپ نمبر سے بیان فرما رہے تھے، ایک شخص دروازے پر آیا تو دروازے پر آواز دے کر کہا عالم دین یا رسول اللہ. آپ کے بیان کے دوران اس نے یہ آواز لگائی. آپ سے نے بیان درمیان میں ختم کیا، آپ نمبر سے اترے اور آپ اس کے پاس گئے اور آپ سے نے جا کر وہاں بیٹھ کر اتنی دیر آپ دیر لگی کہ آپ کے لیے کرسی لائی گئی. اس پر آپ بیٹھے اور آپ نے بیٹھ کر اس ایک دیہاتی کو اسلام کے فرائض سکھلائے. آپ کا یہ عمل اس بات کی تعلیم دینے کے لیے تھا کہ کوئی کتنا بھی مشغول ہو، کسی پر کوئی بڑی سے بڑی ذمہ داری ہو، لیکن اگر کوئی سائل آ جائے، میں کہتا ہوں کسی سائل کو گھر میں کھانے کی روٹی سے رد کر دینا یہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا کسی طالب علم کو ایک رد کر دینا کہ بھائی ہم فارغ نہیں ہیں. آپ سائل سے نہیں کہہ سکتے بعد میں آنا، آگے طالب علم سے کہیں کا بعد میں آنا. آپ اتنے نمبر سے آپ نے اس بیان میں نہیں بٹھایا. کیوں؟ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اس کی سطح کی بات نہیں ہے. یہ ظاہر ہے فرائض کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. یہاں جو استفادہ کر رہے ہیں یہ شاید تخلص کر رہے ہوں گے حدیث میں یا فقہ میں یا کون سے کسی درجے کا یا فتن بتائے جا رہے ہوں گے. اس کا جو سوال ہے کوئی بیان کا حل نہیں ہوگا. میں کہا کرتا ہوں، میں نے کہا اگر کوئی ڈاکٹر مریضوں کو جمع کر کے 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر دے دے تو اس سے بیماروں کو خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو ایک بیمار کے پاس ڈاکٹر تنہا بیٹھ کر اس کی نظر ہاتھ رکھ کر اسے سوالات کرتا ہے، اس کا حال معلوم کرتا ہے، پھر اس کے ہاتھ پہ ضرورت اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے. اگر 200-400 مریضوں کو جمع کر کے کوئی ڈاکٹر ان میں لیکچر دے دے تو اس سے نہ ان کا علاج ہوگا، نہ ان کے لیے دوا تجویز ہوگی، نہ ان کا حال معلوم ہوگا، نہ ان کی دوائیں بھی آداب ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ اکیلے ایک مریض کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں. آپ کیسے آپ کے بیان سے شفایاب ہو جائیں گے؟ میں آسان سوال کرتا ہوں. 400-500 مریض بیٹھے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ان کی طرح جاتا ہے وہ پورا ہو گیا، لیکن مریض کو نہیں ہو سکے. ایک مریض سے بیٹھ کے چیک کرتا ہے اور اس کے اندر کا حال معلوم کر کے پھر اس کی بھی دوا تجویز کرتا ہے. یہ کہتا ہوں کہ جب اگر جسمانی امراض کے لیے یہ اہمیت ہے تو بتائیے روحانی امراض کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ صرف حلال حرام کو نشر کر کے کہیں کہ دین پھیل جائے گا اس سے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ دینی معلومات کو مہیا کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ تربیت و تعلیم کا ہے جو صحبت و ماحول اور اختلاط کا تقاضا ہے. اس لیے ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے. اللہ نے معاف فرمائے عوام کے سوالات اور علماء کے جوابات. پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت یہ ہے، میں اہم سنت بتا رہا ہوں، سنت یہ ہے کہ سائل کے سوال پر مسئول غور کرے کہ
یہ سوال اس کی سطح کا اس کی ضرورت کا ہے؟ اگر سوال اس کی سطح کا اس کی ضرورت کا ہے تو جواب دیا جائے، اور اگر سوال اس کی سطح اس کی ضرورت کا نہیں ہے تو اس کو آگے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ ایک سارے نے سوال کیا مدرسہ ہے رسول اللہ، مدرسہ قیامت کا قائم ہوگی، آپ نے اس کو قیامت کی علامت نہیں بتائی، آپ نے فرمایا ماں عادت کا رہا، تم تو چھوڑو اس کو علامتوں کو، تم یہ بتاؤ تمہیں تیاری کیا کر رکھی ہے؟ جس پر قیامت قائم ہونی ہے، مسلمان اور انسان اس سے تو عمل کے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تیاری کر رکھی ہے، اور جبرائیل سوال کی تو قیامت قائم ہونی نہیں ہے، ان سے علامتوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں سائل کہہ رہا ہے مدرسہ میں معادت چلا، سوالات کے سوالات پر زیادہ میں خیال کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پچھلے قوموں کی ہلاکت کا بڑا سبب ان کے اپنے انبیاء سے سوالات کی کثرت ہے۔ ہلاکت سبب آپ کا میں حج فرض ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہڑتال کرنا ہے، آپ نے اسے رد کر دیا، دوبارہ سوال کیا ہڑتال کرنا ہے، آپ نے رد کر دیا، پھر جو میں پوچھ رہا ہوں حضرت صاحب کو غصہ آ گیا، تم یہ سوال کر سکتے ہو کیا اس کا طریقہ کیا کم ہوگا؟ یہ سوال کہ حج ہڑتال کرنا ہے، میں اگر ہاں کر دیتا تو فرض ہو جاتا۔ سنت ہے کہ سائل کا سوال اگر معمول سوال ہے تو اسے اعراض کیا جائے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، علماء کا بہت سا وقت یا تو معمول سوالات کے جواب میں، یا اللہ مجھے معاف فرمائیں، یا ایک دوسرے کی تردید میں وقت بہت ضائع ہو رہا ہے۔ وقت کیا ضائع ہو رہا ہے؟ امت ضائع ہو رہی ہے۔ وقت کیا ضائع ہو رہا؟ امت ضائع ہو رہی ہے، امت ضائع ہو رہی ہے۔ امت امتداد میں ہم ایک دوسرے کی تردید میں، میرا گواہ ہے، میرا اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ علماء کرام مفتیان کرام جو آپس میں بیٹھتے ہیں اور جدید مسائل اور امت کے پیش آنے والے تجارتی اور بجروں کی لائن کے اور معاشرہ کی لائن کے اور دوسرے مسائل کے اندر جو مشکلات پیش آتی ہیں اس پر علماء کی جماعت بیٹھ کر غور کرتی ہے اور آپس میں مباحثہ کرتی ہے، وہ تو ایک شدید ترین ضرورت ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اتفاق ضرور ہے کہ جب تک یہ حالات نہیں تھے اس وقت تک علماء کے درمیان کے اختلافات علماء کے درمیان رہتے تھے اور مفتہ بھی کھول چھن کر عوام تک پہنچ جاتا تھا، اس کا عمل کرتے تھے۔ مفتہ بھی کھول پہنچ جاتا تھا عوام تک، وہ اس پر عمل کر جاتا تھا۔ المجالس و امانہ جو کہا گیا تھا اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کیونکہ امت کو منقول لینا چاہیے، امت کی اس طرح یہ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اختلاف میں سمجھا ہے کہ میں یہ کروں یا یہ کروں، یہ امت کی شرط نہیں ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر میری بات وجہ چاہتی ہے، اس سے ہٹ کر اب ہو یہ رہا ہے کہ ان حالات پر درمیان میں جنگ چل رہی ہے، وہ ان کی تجدید کرتے ہیں، ان کی تجدید کرتے ہیں، اور اس تجدید کا تماشا وہاں اس کا تماشا وہاں یہ بڑے نقصان کی چیز، اور ہمیں اس کی مثال ملتی ہے دورہ فاروقی میں کہ امت کے بہترین دعا ایک سید المنصرین اور ایک سید القراء ابن کعب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ایک کپڑے میں نماز سنت ہے یا دو کپڑوں میں سنت ہے، دونوں میں اختلاف، وہ ان کو رد کرے، وہ ان کو رد کریں، وہ ان کو رد کریں، وہ ان کو رد کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ لیا کہ ان دونوں میں یہ بحث چل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کی اس بحث پر نہ ان کو کوئی شاباشی دی ہے، نہ ان کو کوئی ہمت افزائی کی ہے، نہ یہ کہا کہ اپنے دلائل میں سامنے پیش کرو، میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں اس تکرار میں۔ کیونکہ بحث کیا ہے؟ بحث ہے صحیح طریقے کی سنتوں میں، صحیح طریقے کو سنت میں تلاش کرنے کو بحث کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی تردید یہ کوئی بحث نہیں ہے، بحث تحقیق کو کہتے ہیں، بحث تحقیق یا تردید کے لیے بحث نہیں ہوتی، بحث ہوتی ہے کوئی امر پیش آ گیا ہے، اس امر کو جلدی سے پورا کرنے کے لیے اس کا طریقہ عمل معلوم کرنے کو بحث کہتے ہیں۔ قرآن نے بحث نہیں کہا ہے، جہاں پہلا قتل ہوا تھا دنیا میں تو پریشان تھا قاتل کے مقتول کی لاش کا کیا کروں، تو اللہ نے سمے کو بھیجا، اس نے باہر میں بھیجا یوریو کے بارے سے تاخیر۔ میں سمجھتا ہوں بحث اتنی سی چیز ہے کہ یہ امر پیش آ گیا ہے، اس امر کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو بحث کہتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں میں بحث ہو رہی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا دیکھ کر آج کے بعد اگر تمہیں میں نے اس طرح آپس میں بحث کرتے ہوئے دیکھا تو جو سزا سجائے گی تمہیں سزا دوں گا۔ یہ تمہیں ڈانٹ پلائی دونوں کو، میں تم سب کے دونوں لوگ ہوں، تم اگر آپس میں اس پہ بحث کرو گے عوام کیا کرے گی؟ عوام کس طرح عمل کرے گی کہ یہ مختلف علوم میں اختلاف ہو رہا ہے، عوام کس طرح عمل کرے گی؟ تم کسی ایک پر عمل کر کے عوام کو بتلاؤ کہ بھئی اس طرح عمل کرنا ہے، یہ تم بیٹھ کے دوسرے کی تردید کر رہے ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں بہت اہم۔ ایک عوام کے سوالات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ کے کام سے غیر متعلق، اور وہ سوال مشرکین اور یہودی مل کر کیا تھا، تین سوال مشہور ہیں، وہ اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، تین سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ آپ کو تو اس کا علم نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا ہے میرا صبح شام وحی آتی ہے، یہ ایک سلسلہ مستقل ایک عمل کا چل رہا ہے، اس میں اگر ایک مرتبہ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو کون سی بڑی بات ہے، جبکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی وحی آنے کے نہیں ہے، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ اللہ سے مجھ کے بتائے، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ تو بے شک مفسرین میں انشاءاللہ کہ بھول جانے پر لکھا ہے کہ وحی کے آنے میں تاخیر ہوئی، لیکن اس میں دوسرا سبب وحی کی تاخیر کا یہ بھی ہے کہ جو سوال آپ سے متعلق نہیں ہے آپ اس کے جواب کی کوشش نہیں کیوں؟ جی ہاں، اللہ نے جی اس موقع پر ایک قاعدہ بتایا ہے، اصول سب کو، ہمیں بھی آپ کو، جی ہاں، کہ ان کے سوالات اس طرح کے سوالات ہیں جس کے لیے آپ کو بھیجے نہیں گئے، آپ کے کام ہی نہیں ہے۔ فرعون نے کہا نا وما بال القرون قال علم عند ربی، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ سوال کر رہا ہے، اس کے سوال کے جواب تلاش کرو، یا اللہ سے پوچھو کہ یہ فرعون سوال کر رہا ہے ماں باپ کو نہیں ہوتا، تو بات کو اتنا جلدی ٹالا موسیٰ علیہ السلام نے، قال علمها عند ربی، لا يضر ولا ينفع، چھوڑیے آپ اس کو چھوڑیے، جو پہلے گزر چکے ہیں، آپ کام کی بات کیجیے۔ ایک اصول بتا رہا ہوں، ہر شاعر کے سوال پر کام کرنا، غور کرنا، اس کے بارے میں سوالات لوگوں سے کرنا ہے، اس کے لیے مطالعہ کرنا کہ جب آپ سوال کا مطالعہ کرتا ہوں پتہ نہیں کہاں ہے سوال، اسی درمیان میں کہتا چلو کہ ایک بڑی اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ آج لوگ بات سنتے کسی کی، جا کے پوچھتے کسی اور سے، بات سنتے کہیں اور جا کے پوچھتے کسی اور سے۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ ڈاکٹر سے کوئی دوا لکھوا لیں اپنے لیے،
اور آپ ڈاکٹر سے لکھی ہوئی دوا کو بھول جائیں کیسے کھانی ہے، اور آپ یہ دوا لے کر کسی حکیم کے پاس چلے جائیں کہ صاحب آپ بتا دو یہ دوا میں بھول گیا ہوں کیسے کھانی ہے، فلاں صاحب نے اس طرح بیان کی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ تو حکیم کوئی اگر سمجھدار ہوگا تو یہ کہہ دے گا کہ بھائی تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، مجھے سے پوچھو، اس نے تمہیں بتایا تھا، مجھے کیا معلوم کہ اس نے کیا، میرا فن طب کا اور مسئلہ ہے، اس سے ڈاکٹری کا ہے، اس سے پوچھے جا کر. اور کوئی بھی جانا سرگرم ہوگا تو وہ یہ کہہ دے گا تم وہاں کہاں چلے گئے، یہ تو سب غلط ہے، تمہیں بیمار کر دیں گے، یہ تم ہلکی آئندہ کسی شراب کی دوا مت کھانا، یہ تو بیماری پیدا کرتے ہیں انگریزی دوائیں. میں تو آپ کو آسان مثال دیا. آپ نے جو بات جہاں سنی ہے آپ اس سے پوچھیے کبھی آپ نے بات کہاں سے سنتے کسی سے ہیں، پوچھتے کسی سے جا کے ہیں. عجیب بات ہے کہ اللہ اگر مستفتی کا سوال دوسری بات ہے، اگر مستفتی کا سوال اپنی ذات کے بارے میں ہے، اگر مستفتی کا سوال اپنی ذات کے بارے میں ہے تو اس کے سوال کے حسب حال جواب دیا جائے گا. اور اگر مستفتی کا سوال کسی دوسرے کے بارے میں ہے تو اس کے سوال کی تحقیق کی جائے گی، آیا یہ بات ہے یا نہیں ہے. متعلق آدمی تحقیق کی جائے گی کہ آپ کے بارے میں یہ سوال آیا ہے، یہ بات ہے یا نہیں. وہ تو جو سائل نے جو سوال کیا اس کے مطابق جواب ہو نہیں سکتا. اس کے مطابق جواب جب ہو سکتا ہے جب سائل کا سوال اپنی ذات کے بارے میں، اور اگر وہ سوال ذات کے بارے میں نہیں ہے تو صاحب معاملہ سے اس کی تحقیق کرنا واجب ہے. بہت ممکن ہے کہ مستفتی غلط سمجھاؤ، اس لیے کہ بات اسی بات ہے کہ سننے والے کے مفہوم کا اعتبار نہیں ہے، بیان کرنے والے کی مراد کا اعتبار ہے. جی ہاں، مطلب تو صحابہ نے کہا تھا سبانہ، انہوں نے انہیں قتل کر دیا، وہ سارے مسلمان تھے، انہوں کو قتل کر دیا. آپ مگر میں خالد کے فعل سے بری ہوں، اے اللہ میں اس فعل سے بری ہوں، اے اللہ میں اس فعل سے بری ہوں، میں نے اس کا حکم نہیں کیا. انہوں نے سبانہ کی مراد کو نہیں معلوم کیا، انہوں نے سبانہ پر اٹھا کے حملہ کر دیا کہ یہ اسلمنا نہیں کہا، سبانہ کہا ہے. دیا اب بخاری پڑھیے، آپ کو بعض افواف میں ملے گا کہ نزاع لفظی پر دو مذہب ہو گئے، الگ الگ مذہب نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں. آپ امام شافعی امام حنیفہ کے درمیان بعض امور میں جو ہے نزاع لفظی ہے، نزاع لفظی سے ان کے آپ نے اپنے مذہب ہے، ایک ہی حدیث ہے، وہی مسلم دونوں کا ہے، انہوں نے یہ مراد دیا. تو میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ سوال تو وہاں ظاہر کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد سے ہٹا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا فلا تمہاری فی اللہ براہ ظاہرہ کہ آپ ان سے خود تو صحیح بات کرتے ہیں چھوڑ دیجیے. ولا تصدقوا منهم احدا، اور آپ کو لوگوں سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی یہ کیا جواب دوں، یہ روڈ کے بارے میں بندے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، مطابق کا سوال پوچھ رہے ہیں، کیا جواب دوں. آپ لوگوں سے اس بارے میں سوال نہیں کرتے، اپنے کام میں لگے. آپ بعض اعتراض کرنے والوں کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا ہے ذرهم وما يفترون، آپ ان کو بچھوڑیے، سوا کے بچھوڑے، اپنے کام میں لگے. میرے دوستوں اصل بات یہ ہے خدا کی قسم ہماری تبلیغ کا مقصد علماء سے عوام کے حال کا مشاہدہ کروانا ہے، جس طرح ڈاکٹر مریض کے حال کا مشاہدہ معاہدہ کرنا. اس نفر کا اصل مقصد یہ ہے کہ علماء عوام کے جہل کا معائنہ کریں، جس طرح ڈاکٹر مریض کا معائنہ کرتا ہے. ایکس رے کروائے گا، خون ٹیسٹ کروائے گا، پیشاب ٹیسٹ کروائے گا، خدا جانے کیا کیا 15 دن تک پکاتے رہتے ہیں مریض کو کہ ابھی تک ڈاکٹر کو اطمینان نہیں ہوا ہے. میرے سامنے اس کا پورا ہاتھ نہیں آیا کہ پچھلے دوا چینج کروں. آپ دیکھیے، آپ کو بعض لوگوں کا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن جو ٹیسٹ چل رہے ہیں تو ٹیسٹ چل رہے ہیں. یہاں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کی تعداد کو دیکھ کر آپ کے لیے کوئی امر تجویز کیا جائے.
لیے قرآن نے تفقہ فی الدین کو قرآن نے جس طرح تقوی کے ساتھ جوڑا ہے، جسے میں عرض کر چکا ہوں، اور جس طرح تفقہ کو قیام باللیل کے ساتھ جوڑا ہے، جی ہاں، قیام باللیل کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کو اشد وقع مقیلہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادات میں تہجد سے بڑھ کر علم کو کھولنے والا اور کوئی سبب نہیں ہے، اس کے برابر کوئی سبب نہیں۔ اشد وقع وہ اقوام سبب ہے کہ سب سے زیادہ علم کو کھولنے والی چیز اور آپ کا قیام ہوتا ہے۔ ادھر دوسری طرف اس آیت میں اللہ کے راستے کے خروج اور نفر کو لیے تفقہو کہا ہے، لیے تفقہو، لیے فقہو نہیں کہا، لیے تفقہو کہا ہے، جس سے آپ کو لازم متعدی کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ متعدی نہیں ہے، لازم ہے، متعدی نہیں ہے، لازم ہے۔ آپ اللہ کے راستے کا نفر کیجئے، آپ اللہ کے راستے کا نفر کیجئے، جی ہاں، تاکہ عوام کے جہل کو اور ان کے احساس کو دیکھ کر آپ کو عوام کو کیا چیز دینی ہے اس کی سمجھ اور عوام کی ضرورت آپ پر کھلے۔ یہ تفقہو سب سے بہتر تفسیر اس کی ہے، یا راجع تفسیر اس کی ہے کہ عوام نکل کر عوام کے جہل کا مشاہدہ کریں۔ بڑی حافظ صاحب نے جو لیا ہے تو لکھا ہے باقاعدہ کہ راجع تفسیر یہی ہے کہ علماء نفر کریں، علماء نفر کریں۔ میرے نزدیک نفر کی اہمیت قتال سے بڑھ کر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قتال عارض ہے، اس کی اہمیت ہے جب قتال کا وقت آ جائے۔ نمبر سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں ایک علاقے میں جانا چاہتا ہوں جہاد کے لیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں اس سے بہتر مشورہ دوں اپنے محلے مسجد بنا لے، اپنے محلے مسجد بنا لے اور عوام کو مسائل دکھلایا کر۔ یہ اس کو یہ جواب دیا کہ اپنے محلے مسجد بنا لے، عوام کو مسائل دکھلایا۔ عوام کے ذہن کا مشاہدہ کروانا اس راستے میں نکالنے کی بڑی غلط ہے۔ دیکھیں عوام وہ دنیا کے میں اس قدر پھنس کر رہ گئے کہ وہ سال 2 سال 3 سال 4 سال 8 سال آپ کے مدد کے لیے وہ فائدہ نہیں کر سکتے۔ ان کی ملازمتیں، ان کی تجارتیں، ان کی زراعتیں، انہوں نے کا اتنا جھگڑا ہوا ہے کہ وہ آپ کو آج کے نصاب کے اعتبار سے وقت دے دیں، یہ ناممکن بات ہے، اور یہ امت کے جہل پہ جھونکے جانے کا اصل سبب بنا ہے۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ اور فائدہ کیا ہے۔ اگر انہیں 4 مہینے اس طرح مل جائیں علماء کے ساتھ، ان کے دن رات ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ان کی تمام ضروریات، ان کی تمام عادات، ان کے تمام فرائض، ان کے تمام اعمال وہ 4 مہینے علماء کی نگرانی میں ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نفر کا اصل مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اگلی بات یہ بالکل واضح ہے، جس میں کسی اعتراض کی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ عوام کے درمیان چلے پھرے بغیر اور عوام کے جہل کا معائنہ کیے بغیر وہ غم اور غصے کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی جو ضروری ہے انقلاب لانے کے لیے۔ اس کے لیے غصہ چاہیے، اس کے لیے کیفیت چاہیے، اس کے لیے خصوصی غم چاہیے۔ وہ میں کہتا ہوں، میں تقریباً بات کرتا ہوں، کسی مسلمان میں عوام کے اجلاس کا کتنا بھی غم کیوں نہ ہو، لیکن وہ ان کے حال کا مشاہدہ کیا بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کبھی ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کا شکل روایت ہے، فرمایا لیس الخبر کالمعین۔ آپ نے اس روایت کے جو بیان کیا صحابہ کے سامنے، اس کا مقصد یہ تھا کہ تم اگر یہاں مدینہ منورہ میں رہ کر تمہیں معلوم ہو جائے فلاں علاقہ مرتد ہو گیا ہے اور فلاں علاقے میں کفر پھیل گیا ہے، تو تم یمن سمجھنا
کہ تمہاری توجہ، تمہاری دعائیں، تمہارا غم اور تمہارا اضطراب وہ ان کو حق پر لے آئے گا۔ جی ہاں، میں تو بالکل وقت کہتا ہوں کہ اتنا ہی مستجاب الدعوات ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ ان کے جہل کا مشاہدہ کیجیے جا کر۔ صحیح روایت ہے، مشکل کی روایت ہے، آپ ہمارے تخلق میں نا، اس پر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود خبر دی ہے کہ تمہاری قوم مرتد ہو گئی۔ اور صاحب فرمایا روایت میں کہ جو غم اور غصہ پیدا ہوا ہے وہ جا کر قوم کا حال دیکھ کر پیدا ہوا ہے، وہ ہے غم غصہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو واپس کیا اللہ کی توحید کی طرف، اور اس مشورے کو جس کی پوجا پر سامعین کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی اس کو کھا کر کے اس کو سمندر میں بہایا۔ شروع کیا ہے جانتے ہیں، اصل چیز ہے اس لیے آپ غور کر لیں گے کہ احادیث آپ دیکھیے کہ اہل کے مطالبے پر علماء کی جماعت آپ نے دیکھی ہے اطمینان نہ ہونے کے باوجود، اطمینان نہیں تھا، تو آپ نے صاف ہمارے روایت سے کہ مجھے حدیث پر اطمینان نہیں ہے مگر مجھے جماعت روانہ کرنی ہے، مجھے جماعت روانہ کرنی ہے کیونکہ میں نے انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے جماعت کا، وہاں علم وہ کہتے ہیں ہاں علماء کو بھیجیے، اسلام پہنچ گیا، علم نہیں پہنچا۔ آپ نے اپنے صحابہ میں سے 70 صحابہ چنے ہیں، سب کے سب نہتے تھے، کوئی تلوار کوئی چیز کسی کے پاس نہیں تھا کہ ہم قتال بھی نکلیں گے۔ آج سوچیے آپ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خروج کے فضائل محض قتال کے لیے ہیں، وہاں تو میدان قتال میں تعلیم کا غلبہ قائم ہو رہا ہے۔ ہم تو کیا ہم تو حیران ہیں اس بات سے کہ وہاں تو میدان قتال میں تعلیم قتال کو جمع کیا جا رہا ہے، میدان قتال میں۔ ہاں بات موٹی سی بات ہے، پریاج صاحب حضرت باقاعدہ وہ مضامین جمع کیا ہے اور واقعات جمع کیا ہے جس میں قتال اور تعلیم کو جمع کیا ہے، جس طرح نماز اور قتال جمع کیے گئے ہیں، اس طرح میدان قتال میں تعلیم اور قتال کو جمع کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام باضابطہ طور پر ایک جماعت کی تشکیل ہوتی تھی جو اس قتال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کی خدمت میں رہتے تھے، جو آیت نازل ہو جو اللہ بیان کرے تم سے میں محسوس کرو تمہیں بتانا۔ تو میں نے عرض کیا کہ نفل کا جو گہرا رشتہ ہے جس سے علم میں رسوخ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے کا نفر ہے، اور نفر کی اصل غرض تعلیم ہی ہے۔ قتال عارض ہے لیکن نفر تعلیم کے لیے ہے، اصل نفر تعلیم کے لیے ہے۔ آپ کو اس آیت میں تھوڑا نفر تفقہ کی تھی، اس میں اس یہ آیت ہے علماء سے متعلق، یہ آیت ہے علماء سے متعلق، اتیان نبی کے ذمہ ہے، اتیان نبی کے ذمہ قوم کے پاس نبی آئے، اس لیے سوال جو ہوگا قوموں سے الگ یاد کو نبی کا سوال ہوگا، نبی سے سوال ہوگا قوم آئی تھی، تم بیٹھے تھے تمہارے پاس قوم آئی تھی، یہ سوال نبی سے نہیں ہوگا، یہ سوال قوم سے ہوگا۔ الگ یاد کو نذیر اتیان نبی کے ذمہ ہے کہ تمہارے نبی آئے تھے، قالوا پر آپ جانا نبی، اس لیے بات کرتا ہوں کہ تبلیغ اصل تعلیم کے لیے ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، یہ امر بتا رہا ہے کہ تبلیغ اصل تعلیم ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، تبلیغ اصل تعلیم ہے، ورنہ امت کا بہت بڑا طبقہ علم اور جو ہے معرفت سے بالکل جاہل ہو کر وہ اقتدار کے دہانوں پر ہے، اور جو ہے اور یہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ